الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا والغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اس موقع پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین مفسر قرآن سنیوں کی جان ایک شعر ذہن میں سبتے نبی ہے پشتے نبی. سبت کہتے ہیں عربی میں نواسہ. سبتے نبی نواسہ نبی. پشتے نبی پر نبی کی پیٹھ پر ہولی بون آف ہولی پروفیٹ. سبتے نبی ہے پشت نبی اور سجدے کی حالت ہے. کھاتے پیتے وقت نہیں, بستر پر لیٹے لیٹے نہیں, پڑھتے پڑھاتے وقت نہیں, سجدے کی حالت. سجدے نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. ایک بات بتاؤ, اسلام میں سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میں پروف کروں گا. ترک سنگت بات سے, لاجیکل, نیچرل اینڈ سائیکولوجیکل. نماز سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت نہیں, اسلام میں بھی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں.
کیونکہ نماز اور دوسری عبادت میں بڑا فرق ہے. نماز ہر حالت میں فرض ہے. نماز روزہ ہر حالت میں فرض نہیں. حج ہر حالت میں فرض نہیں. نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے مگر قضا کرنے کی اجازت نہیں. روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا. رمضان کے بعد رمضان کا روزہ. استطاعت نہیں ہے. حج فرض نہیں. پوری لائف استطاعت نہیں ہے. پوری لائف فرض نہیں. ہر حالت میں فرض نہیں. زکوٰۃ ہمیں جب سال بھر رکھے رہو گے تب, نہیں رکھتے تو فرض نہیں. ہمارا ٹو وے ہے. ایک طرف جب مال آ رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے. زکوٰۃ فرض ہی نہیں. ہمیں جب ٹھہرے سال گزر جائے وہ پیسہ ہلے نہیں تو دن پہ نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہی جا رہا ہے, اس کے پاس ہے ہی نہیں, حوالے حول ہوا ہی نہیں, یعنی 1 ایئر کمپلیٹلی پاس, اس دفعہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو رکھا. پھر بھی جن پر فرض ہے وہ بھی پریشان نہ ہو. سال میں ایک ہی بار دینا. جو لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے پریشان نہ ہو. سال میں ایک ہی مہینہ تو رہنا, وہ بھی رات بھر کھانا. روزے میں کوئی بھوکا تھوڑی رہتا ہے, ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے. عشاء سے فجر تک کچھ کھاتا نہیں تھا, اب فجر سے مغرب تک کچھ کھائے گا نہیں, باقی مغرب سے فجر تک کچھ دبا کے کھائے. بھوکا کہاں ہے؟ لیکن وہ بھی سال میں ایک مہینہ. زکوٰۃ سال میں ایک بار, جب سال گزر جائے اس کے اوپر. حج عمر میں ایک بار. 80-90 سال کا بڈھا ہے, ایک ہی فرض ہے. لیکن نماز ہر حالت میں فرض ہے. گھر رہو تو, سفر میں رہو تو. قصر پڑھنا ہے مگر پڑھنا ہے. ایک دلچسپ بات اور بتاؤں آپ کو. نماز کے علاوہ کوئی عبادت روزانہ نہیں ہے. نہ روزانہ روزہ رکھنا ہے سال بھر, نہ سال بھر روزانہ زکوٰۃ دینا ہے, اور روزانہ حج تو ہوگا ہی نہیں. 5 دن تو کم سے کم چاہیے نا, تو اس کے بعد تو نہیں ملے گا چانس. روزانہ نہ حج ہے نہ روزانہ سال میں ایک بار روزہ رکھنا ہے, 1 مہینہ. سال میں ایک بار اولاد ہول کے بعد زکوٰۃ دینا ہے, سال میں ایک بار. لیکن نماز روزانہ بھی ہے, ویکلی بھی ہے, منتھلی بھی ہے, ایئرلی بھی ہے. صرف نماز ہے جو روزانہ بھی ہے, ویکلی الگ ہے, منتھلی الگ ہے, اور سالانہ الگ ہے. جو روزانہ نماز ہے وہ نماز پنجگانہ ہے, جس کا نام ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اور جو ویکلی ہے وہ کل آنے والا. جمعہ آپ جوہر میں جیسا پڑھتے تھے جمعہ میں ویسا نہیں پڑھیں گے. جوہر میں 4 رکعت فرض پڑھتے تھے, جمعے میں 2 ہی پڑھیں گے. کہ 2 کدھر گئی؟ ارے جو خطبہ سنو گے وہ 2 سمجھ لو ہو گئی.
شکل بدل دیا، یہ ویکلی ہو گئی، تو منتھلی نماز بالکل الگ، تراویح ایک مہینہ تراویح الگ قسم کی نماز ہے، 17 کو 37 بناتی ہے، 20 رکعت خود لے کے آتی ہے منتھلی، اور سالانہ نماز عید۔ ایسی مقدس عبادت حضور کر رہے ہیں، اور سجدے کی حالت تو پیٹ پر بیٹھا کون ہے؟ حسین۔ میں آپ کو بتا دوں، زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ امام حسن بیٹھے، ایک دو روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین۔ میرے کو کیا فرق پڑتا ہے، حسن ہو یا حسین، دونوں دل کے چین۔ جس کو فرق پڑتا ہو پڑتا ہو، سنیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی کو ایک آنکھ سے دیکھیں تو دوسری آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ آپ ارادہ کریں گے باپو کو، بابا کو میں داہنی آنکھ سے دیکھوں گا، میری لیفٹ نہیں دیکھ رہی، تو جہاں علی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ مشہور جو ہے اسی پر آ جاتا ہوں، وہ چاہے امام حسن ہو یا امام حسین، تقریب دونوں سے متعلق ہے۔ پیٹھ پر حضور سجدے میں، آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تسبیح کیا تھی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی تسبیح ہے نا، یہ بڑھا دی۔ شریعت میں ہے 3 بار تو تیرے کو بولنا چاہیے، 1 بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے، تھوڑا فقہی نالج بھی لیتے چلو۔ تو کہا تو ہماری بنیاد ہے، اساس ہے، فاؤنڈیشن اسٹون ہے۔ تین بار سنت، آپ 7 بار پڑھ لو، 9 بار پڑھ لو، مگر لیمٹ ہے۔ لیکن جب حسین پشت پر ہیں تو لیمٹ ٹوٹ گئی۔ شریعت کی لیمٹ کو کوئی توڑ سکتا، اور وہ بھی نبی سجدے میں، نانا سجدے میں، نواسا پیٹھ پر، نبی نے تسبیح بڑھا دی۔ کہو تسبیح بڑھا دی، کیوں بڑھائی؟ کس کے لیے بڑھائی؟ تسبیح بڑھا خدا کے لیے، بڑھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ تو ایسے ہی کوئی بڑھتا ہے؟ آؤ پریکٹیکل میں آؤ۔ حضور سجدے میں، حسین پیٹھ پر، میں سجدے میں جا کے دیکھ، تیرے کو کچھ نہیں دکھائی پڑے گا۔ پرفیکٹ سجدہ کرو، مسجد میں جا کر، گھر میں کہیں بھی سجدہ کرو تو تیری ناک کی ہڈی تک کو دبی ہوئی، ماتھا لگا ہوا ہے، کچھ دکھتا ہے؟ آگے کا نہیں دکھتا، پیچھے کا کیا دکھے گا؟ تو نبی سجدے میں ہے، دکھتا کچھ نہیں۔ انہوں نے جانا کیسے کہ پیٹھ پر حسین ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر ہے۔ تو نبی کے پیٹھ پیچھے اور نبی والوں کے پیٹھ پیچھے کچھ بولنا نہیں، انہیں خبر ہے۔ مرد
مرد ہے تو منہ پہ بول. علی خیبر میں بولے, حسین کربلا میں بولے, تیری ہمت ہے تو سامنے آ کے بول. پیٹھ پیچھے نبی کو پتا یہ تو حسین ہے, فاطمہ کا چین ہے, میرا نور العین ہے. اب سچویشن پر آؤ, نبی سجدے. اب شیخ الاسلام نے کہا تو چھوٹا بھائی تو کلیئر ہی کرے گا. نبی کی تو کنڈیشن میرے کو دکھ رہی ہے, معاف کرنا, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, منو ویگیانک درشکوں سے دیکھتا ہوں, مجھے دو سچویشن نظر آتی. ایک تو یہ کہ نبی سجدے میں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ 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 پڑھ رہے ہیں, اور دل میں کیا ہے, ابھی حسین پیٹھ پر ہے, ابھی بھی پیٹھ پر ہے, ابھی بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, ابھی بھی پیٹھ پر ہے, ابھی بھی پیٹھ پر ہے, ابھی بھی پیٹھ پر. یعنی زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنا عظیم ہے حسین, کتنے بے مثال ہیں حسین, کتنے ادویتی اور میچلس ہیں حسین. اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے تو رسول پاک کیا کرتے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر, یہی کرتے ہیں نا. پیٹھ پر بیٹھ گئے تو تسبیح بڑھ گئی, پیٹھ پر نہ ہوتے تو سرکار سر اٹھاتے, پیٹھ پر بیٹھ گئے تو تسبیح بڑھ گئی. یعنی حسین کے بیٹھنے میں بھی کچھ اثر ہے کہ نبی کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو تسبیح بڑھ جاتی ہے. ارے جب بچپن میں اتنا اثر ہے تو بچپن میں کتنا اثر ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, شہنشاہ خطابت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک بات اور نماز کی بڑھیا بات بتاؤں, اگر دل میں بیٹھ جائے گی تو سسرال چھوڑ دو گے, نماز نہیں چھوڑو گے. اتنی پیاری عبادت ہے, اتنی بڑھیا عبادت ہے. ایک تو شرک سے بچاتی ہے, نو اینی پارٹنر آف اللہ المائٹی. کہاں پہنچاتی ہے, تمیکم ورنیم تمیکم شرنیم تمیکم جگتکارم وشنوپم. اس سے ملاتی ہے, آکار کو نراکار سے ملاتی ہے, سیمت کو اسیمت سے ملاتی ہے, انت کو اننت سے ملاتی ہے, بندے کو مولا سے ملاتی ہے, پردے ہٹا دیتی ہے, جلوہ دکھا دیتی ہے. اتنا جاننے کے بعد کون بیوقوف نماز چھوڑے گا. سیلری سے تھوڑا سا فائدہ, بیوی کا بل ادا ہو جاتا ہے, گھر کا خرچہ چل جاتا ہے, کار کا پیٹرول اور ڈیزل لگ جاتا ہے, تب تو سیلری کے لیے مرے جا رہے. اور جس نماز سے اتنا فائدہ ہو, نہ سنتری سے ملا ہوئے, نہ منتری سے ملا ہوئے, سیدھے اللہ سے ملا ہوئے. How important, most important way of worship called namaz. 5 times prayer, purify your character, protect your character. آپ کے چرتر کو پوترتا سے بھر دے, آپ کی آتم چنتن کی شکتی کو بڑھا دے. کتنی پیاری نماز. اب فری ہے اس لیے پڑھتے نہیں. تمہارے یہاں وہی قیمتی ہے جس پر برانڈ لکھا ہو,
اس پر تو اتنا بڑا برانڈ لکھا ہے. یہ کیسا کیوں خرید؟ یہ جاپان کے باؤ، چائنا کی نہیں. تم کنٹری، یہ جرمنی سے آئی ہے. تو جرمنی سے کوئی پروڈکٹ آ جائے، جاپان سے آ جائے، کتنے وشواس کے ساتھ اسے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، چھوڑتے نہیں. نماز معراج سے آئی. یہ برانڈ تو کہیں ملے گا ہی نہیں کہ مکہ والا لامکہ میں گیا اور نماز لے کے آیا. اپنی معراج وہاں جانا، ہماری معراج نماز. الصلاۃ معراج المؤمنین. کتنی بہترین عبادت ہے تو کتنی زبردست عبادت ہے. اس کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ مقیم اگر ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے اپنے گھر پہ، تو اس کو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا چاہیے، زیادہ ثواب. مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں. ابھی کیا گھر کا خدا کوئی اور ہے، وہ مسجد کا خدا کوئی اور ہے. اللہ ہی کی نماز گھر میں ہے، اللہ ہی کی نماز مسجد میں ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے. کوئی نماز یہ ثواب گھٹا بڑھا کیسے؟ رکعتیں وہی ہے، ارکان صلاۃ وہی ہے، رکوع و سجود وہی ہے، یہ ثواب کیسے گھٹ گیا؟ ابھی کہا نماز کو نہ دیکھ، گھر کو دیکھ. وہ تیرا گھر تھا، یہ اللہ کا گھر ہے. اور دوسرا صوفیانہ بات کہوں، کہیں ارے جب تو مسجد کو جائے گا تو پیٹھ کدھر ہوگی؟ گھر کی طرف. آپ کی پیٹھ کدھر ہوگی؟ گھر کی طرف. منہ ہوگا مسجد چلو، مسجد چلو. تو گھر کی طرف تم نے جو پیٹھ کیا، کس کو چھوڑا؟ نماز کے لیے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مکان کو چھوڑا. اس چھوڑ دینے کے سیکریفائس نے مسجد میں تیری نماز کا ثواب بڑھا دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے بندہ کہتا اللہ اکبر، اللہ کے قریب ہو جائے. سب چھوڑ دیا نا، نہ گھر ہے، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ آل، نہ اولاد، نہ ایسیٹ، نہ جائیداد، نہ پراپرٹی، نہ بزنس، نہ دکان، نہ ٹرانسپورٹ. Nothing in your mind, only Allah. اللہ کے قریب ہو گئے. اس کے آگے آپ نے رکوع کیا اور قریب ہو گئے. کیونکہ جھکتا وہی ہے جو بھاری ہو. آپ کو جھکا کر آپ کا بھاری پن بتایا اور قریب ہو. اور جب سجدے میں گئے، سمپورن آتم سمرپن، بہت ہی قریب ہو گئے. سجدے میں بندہ جاتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. اب کم ٹو دی پوائنٹ، رسول سجدے میں کہاں ہیں؟ کس کے قریب ہے؟ نبی سجدے میں ہے، پردے اٹھ گئے، جلوہ دیکھ رہے ہیں. سرکار فرماتے نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. تو وہ کسے دیکھ رہے ہیں؟ کس کے قرب میں ہیں؟ کس کے نکٹ ہیں؟ کس کے نیرسٹ ہیں؟ کس کے قریب ہیں؟ کس کا جلوہ دیکھ رہے ہیں؟ نبی سجدے میں خدا کے قریب، اور حسین خیال میں. اب آئیے سچویشن دیکھیں. نبی حالت نماز میں اس سے قریب، حسین پیٹھ پر، حسین کا خیال دل میں. تو جہاں جہاں تک
رخ رسول ہے وہاں وہاں کا خیال حسین. کتنے قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں. اب ایک بات اور، یہ نبی کریم نے سب نے نہیں بتایا، اس پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حسین پیٹھ پر اس خیال سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، بہت زیادہ اونچائی سے نہیں گریں گے، پھر بھی خراش تو آ سکتی ہے، ہلکی سی چوٹ اسکن پہ تو آ سکتی ہے. اتنی چوٹ بھی رسول کو گوارا نہیں. اب جملہ آپ کو کیچ کرنا باؤنڈری کے پار نہ جانے پر، اور وہ یہ ہے پلیز کیپ ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جس رسول نے حسین کو گرانے کے لیے، حسین کو پیٹھ سے گرانے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھایا، وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ سبط نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. میں سب کی نماز کے بارے میں تو جانتا نہیں، اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ کو تو امام صاحب دکھائی پڑتے ہیں، اور اگر دوسری تیسری صف میں ہوں تو اگلی صف دکھائی پڑتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم سے یہ نہ بنے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ایسا یقین کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو آسان ہے نا، نماز میں کر جو اللہ اکبر خدا مجھے دیکھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ، یہ تو آسان ہے. یہ وچار کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، فجر میں 4 رکعت میں خدا دیکھ رہا ہے، ظہر کی 12 رکعت میں خدا دیکھ رہا ہے، عصر کی 8 رکعتوں میں خدا دیکھ رہا ہے، مغرب عشاء. تو یہ 48 رکعتوں میں تم نے یہ سوچا خدا دیکھ رہا ہے، دوسرے دن 48، تیسرے دن 48، چوتھے دن 48، 40 دن میں 40 48، یہ دن جو ہے ہفتہ بنے گا، ہفتہ مہینہ بن جائے گا. یعنی تم برسوں سوچتے رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اب آئیے یتھارتھ، زمینی سچائی یہ ہے، ایک بوند پانی میرے ہاتھ پر گرے تو کچھ میرا برا ہوگا؟ تو جب یہ چمڑے پر گرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پتھر پر گرنے سے پتھر کا کچھ ہوگا؟ پانی کی بوند پتھر پر گرے کچھ ہوگا؟ ہوگا. ایک شرط، مسلسل گرے. یہاں بارش نہیں ہو رہی نا، پریشان ہو، کرا دی جائے. ایک پتھر رکھ کے دیکھنا اوپر نالے کے نیچے یا جہاں سے چھت کا پانی گرتا ہے اس کے نیچے پتھر رکھنا، برسات ختم ہوگی گڈھا دکھائی دے گا. یعنی اگر ایک ہی چیز بار بار ٹھک 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 لگتی رہے تو گڈھا ہو جائے گا انمٹ. تو اگر تیرے دل و دماغ پر مہینوں ہفتوں برسوں یہ وچار لگتا رہا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ بات نماز تک نہیں رہے گی. تو مسجد سے باہر نکلے گا تب بھی سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، جانشین حضور محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب یہ وچار دل و دماغ پر چھا جائے گا اور گہرائی تک اتر جائے گا تو جب تو چلے گا تو بھی سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، تو بولے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، تو کھائے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے، تو پیے گا تو سوچے گا خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے تو چوری کیسے کر سکتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو شراب کیسے پی سکتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو بلاತ್ಕಾರ کیسے کر سکتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے باپ سے جھگڑا کیسے کر سکتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے سوتے جاگتے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر موڑ پہ دیکھ رہا ہے، ہر ڈگر پہ دیکھ رہا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں دیکھ رہا ہے، ہر صبح و شام دیکھ رہا ہے، دن اور رات دیکھ رہا ہے۔ تو ایک دن تیری آتما آواز دے گی، اے بندے سن، اب تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہی خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ ایک بات بتاؤ موٹی موٹی، نماز میں دنیا کا خیال آنا چاہیے؟ نماز دین کا ستون ہے تو دین ہی دین ہو، پلر آف ریلیجن ہے تو نماز میں اونلی ریلیجن، دنیا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، دنیا دل میں آئی یا تیرے آئی نہیں آئی تو جان، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری نماز ہو گئی۔ اندر کی بات عالم الغیب جانے، پر اپنا دل کہتا ہے یار نماز ہے تو پھر دنیا نہ ہو۔ تاجدار دیوا شریف وارث الاولیاء حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے دیوا میں میاں، اور مخدوم الاولیاء اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی یہ کچھوچا شریف سے چلے، راستے میں دیوا شریف آئے گا۔ جیسے ہی دیوا کے قریب آئے، ابھی وہ گاؤں میں نہیں آئے، وارث پاک نے اپنے خادم کو بنا، سنو جی سنو جی، کیا بابا؟ ایک لوٹے میں پانی لا۔ پانی وارث پاک نے سب کے سامنے وضو کیا، ادھر وضو ختم ہوا، پانی سوکھا، ادھر اشرفی نانا وارث پاک آمنے سامنے، نہ موبائل نہ آن لائن کوئی کنیکشن اور نہ ڈیجیٹل سسٹم۔ آج جس کو لے کر تم لمیٹڈ ہو، اللہ والے تو پہلے ہی سے اس پر کنٹرول ہے۔ وارث پاک نے مہک محسوس کر لی کہ ایک سید زادہ آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے، صرف آنکھ ملایا۔ یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے چومیں، بڑے ہوشیار ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ کے راستے سے تو دل میں کوئی جاتا ہی نہیں، ہاتھ کے راستے سے تو دماغ میں جائے گا۔ آپ نے مٹھی میں گرو دکشنا دیا تو سیدھے دماغ میں گیا، نظرانہ سیدھے دماغ میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے آج جب آپ لوگوں کو نظرانہ ملتا ہے دماغ میں؟ لیکن جب آنکھیں ملتی ہیں
تو آنکھوں کے رستے سے سیدھے دل میں جاتا. آنکھ ملانا تم بھول گئے، ہاتھ ملانا چالو ہو گیا. ہم نے بھی کہا ملانے دو، کچھ تو فائدہ ہوگا. آنکھ سے آنکھ ملی. کہتے ہیں نا پیار کی شروعات یہیں سے ہے. پہلے آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، پھر میسیجنگ ہوتی ہے، پھر ملنے کی جگہ طے ہوتی ہے، مگر اسٹارٹ ہوتی ہے آنکھ سے. وارث پاک کی آنکھیں، اعلیٰ حضرت تشریف کی آنکھیں. بات کچھ نہیں ہوئی، بات ہو گئی. اشرفی نانا مسجد کی طرف چل پڑے، وارث پاک بھی پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چل پڑے. مصلی پہ کھڑے ہو کر اشرفی نانا نے کہا اللہ اکبر. پیچھے جماعت کھڑی ہے، جماعت میں وارث پاک بھی ہیں. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج وارث پاک نے نماز پڑھی، آج وارث پاک نے نماز پڑھی. نادانو، بولنا ہے تو ٹھیک سے بولو. آج پڑھی ہے یا آج دکھائی پڑے ہیں؟ اللہ کا ولی ہو، نماز چھوڑے گا؟ یہ کہو کہ آج دکھے ہیں، کیونکہ وہ ولی ہے، دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا. اب ایک ولی اور آ گیا، دکھ گیا تو میں کیا کروں. لوگ پہنچے وارث پاک کے پاس، کا سرکار آج تو آپ دکھائی پڑے. کہا میں تو روز دکھائی پڑوں، پانچوں ٹائم دکھائی پڑوں، پر کیا کروں میں بڈھا ہوں. حضرت نماز پڑھنے میں یہ بڈھا ہونے کا کیا مطلب؟ کہا ہمارے امام صاحب جوان ہیں، افطاری کے بعد 20 رکعت پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اللہ اکبر کہا میں نے، چلو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. اللہ اکبر، اور دل میں کیا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہو جائے گی متولی صاحب کے پاس جا کر کے کہوں گا کہ میری سیلری دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور وہ جا کر کے میرے کو بولنا کسائی سے کہ میرا بھیجا ہو کر لے دیجیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سے وہی بھی ضروری نہیں تو بیوی جو ہے وہ بہت شور مچائے گی. درزی سے یہاں سے بھی جا کر کے پوچھیں لڑکوں کا کپڑا سل گیا کہ نہیں. یہ دل میں نماز برابر پڑھ رہا ہے، مخارج صحیح ہے، تجوید سے پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں. وارث پاک نے کہا جب میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کہوں گا اے اللہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو میرے کو بھی پیچھے اس امام کے. کبھی درزی کے یہاں جاؤں، کبھی کسائی کے یہاں جاؤں. سبزی منڈی میں لے جاتا ہے، کبھی مچھلی بازار میں لے جاتا ہے، کبھی سبزی منڈی میں لے جاتا ہے. میں بڈھا آدمی اس کے پیچھے پیچھے کہاں تک چلوں؟ ارے کہ چوچا سے ایک آلے رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، جانشین حضور محدث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نماز میں اور دنیا. آؤ میں تم کو ایک نمازی کی مثال دیتا ہوں، جانتے سب ہو اور نام آسانی سے بتا دو گے اس نمازی کا. ایک تیر بہت بے تکا چبھ گیا،
1000 کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلا، کیونکہ جیسے کوئی تیر چھوتا تھا تو اتنی ٹیس، اتنی چبھن، اتنا زبردست دکھاوا برداشت کے بعد چھونے نہیں دیتے، ڈر ہوا کہیں ناسور نہ بن جائے۔ تو ایک بڑے تجربے کار صحابی نے کہا ایسے نہیں، ان کو نماز میں جانے دو۔ اور جیسے ہی وہ سجدے میں گئے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے کہ دنیا تو دنیا سوئم کو بھول گئے، خود کو بھول گئے، تیر بھول گئے، درد بھول گئے، زہریلا تیر بھول گئے۔ جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز؟ اب بتاؤ، نبی کی نماز میں دنیا کا خیال آئے گا؟ جب ولی کی نماز میں دنیا نہیں، تو نبی کی نماز میں دنیا کہاں سے آئے گی؟ دنیا کا خیال کریں گے؟ نہیں۔ حسین کا خیال کیا، نبی نے سجدے میں حسین کا خیال کیا۔ اب فیصلہ کس پہ چھوڑتا ہوں، حسین کو دین کہوں یا دنیا؟ یو آر فری، چاہے حسین کو دنیا کہو چاہے دین کہو، مگر اگر رسول سے محبت ہے تو ٹھہر جاؤ۔ حسین کو اگر دنیا کہو گے تو اعتراض حسین پر نہیں، نبی کی نماز پر ہو، کہ نبی نماز کی حالت میں دنیا کا خیال، دنیا کا تصور، دنیا دل میں، حسین دل میں، حسین دنیا تو کیا دنیا دل میں، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ تو حسین کو دنیا کہو گے تو نبی کی نماز پر اعتراض کیا جائے گا، اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ دین است حسین، دین پناہ ہست۔ اب چلتے چلتے عقیدے کی ایک بات سن لو۔ تھوڑی دیر کے بعد یا کافی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنی دیر کے بعد، آئی ڈونٹ نو، مگر جب تک موڈ تھا امام حسین کا بیٹھے رہے، جب تک بیٹھے رہے سجدہ لمبا رہا، بس اتنا ہی پتا ہے مجھ کو۔ پر جب امام حسین رسول کی پیٹھ مبارک سے اتر گئے تو رسول نے نماز پوری کی، سجدہ سہو نہیں کیا، عمل کثیر کا بھی مسئلہ نہیں آیا۔ یہ فقہا کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء کے لیے، عمل کثیر کا بھی مسئلہ نہیں آیا۔ کافی دیر تک پیٹھ پر بیٹھے رہے اور جیسے اترے نبی نے اپنی نماز پوری کی، دوہرایا بھی نہیں۔ اس کا مطلب نماز خراب نہیں ہوئی، حسین سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو جہاں حسین ہے وہاں کچھ خراب نہیں ہوتا، اس لیے جہاں حسین نہیں رہتے وہیں خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز خراب نہیں ہوئی، نماز دہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، ترک واجب بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو امام حسین کا خیال آیا اور نماز خراب نہیں ہوئی۔
बरोबर? क्यों बरोबर? ये बरोबर बहुत बोलते हैं. Come to the point. नबी सजदे में, हुसैन ख्याल में. एक बात क्लियर बोल दूं कि इमाम हुसैन अपने तमाम अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बरगुजीदियों के बावजूद उम्मती हैं. अपनी सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, सियादतों, शराफतों, क़ियादतों, इमामत के बावजूद उम्मती हैं. शोहदाए करबला के सरदार हैं मगर उम्मती हैं. नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं मगर उम्मती हैं. फातिमा के दिल का करार है मगर उम्मती है. हैदर कर्रार की शान है मगर उम्मती है. नबी की जान है मगर उम्मती है. राहते जाने रसूल है मगर उम्मती है. मेरा हुसैन उम्मती है, उम्मती है. अब आओ, नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में. नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में. तो उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म. नारे रिसालत. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को एक मुसाफिर खाना और मुसाफिरत को एक टेम्पोरेरी जर्नी, और मुसाफिर को दो चीजें चाहिए. जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा बदलने न पाए, क्योंकि जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है. दिशा में भटक जाओगे. जैसे जाना है तुमको, वास्को डी गामा को जाना कहां था, चला आया कहां, दिशा बदल गई. अमेरिका की खोज में निकला था, भारत चला आया, क्योंकि उसको दिशा बताने वाले सितारे की जानकारी नहीं थी. ये तय सितारे करते हैं कि उत्तर का कौन है, दक्षिण का कौन है, पूरब का कौन है, पश्चिम का कौन है, कॉर्नर का कौन है. 4 बड़े सितारे हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बताते हैं. तुम लोग तो मोबाइल में घुस गए, बल्कि डूब गए, इसलिए आकाश की बातें मालूम नहीं. लेकिन अपने बाप दादा से पूछो, 100 बरस पहले जब वो जहाज पे जाते थे, पर्दा लगा करके हवाओं के झोंके से जाते थे, तो उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था. रात में वो सिर्फ तारा देखते थे, सितारा देखते थे कि हमें पूरब जाना है तो पूरब के सितारे की तरफ रखते थे और कश्ती में बैठे रहते थे. सफ़र के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है. सितारा से तेरी दिशा मालूम होगी और कश्ती से तेरी दशा बची रहेगी, डूबेगा नहीं. तो दिशा बताने के लिए सितारे हैं और दशा को बचाने के लिए कश्ती है. मेरे नबी ने कहा, मेरे सहाबा सितारे हैं. और मेरे अहलो बैत कश्ती नजात है. अहलो बैती का सफीनते नूह, असहाबी का नुजूम. यानी सहाबा का दामन पकड़े रहना ताकि दिशा न बदले. अहले बैत का दामन पकड़े रहना ताकि कश्ती से बाहर निकलकर डूब ना जाए. साहबे कराम की अजमतों को बताने के बावजूद सरकार फरमाते हैं, आई एम गिविंग यू 2 weighty things, तरक्तो फीकुम सक़लैन. मैं तुम्हें 2 भारी चीजें दो भारी चीजें दे रहा हूं. एक है कुरान किताबुल्लाह, दूसरे मेरी इतरात, मेरे अहले बैत.
ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں آپ کو نحوی گرامر میں، عربی گرامر میں نہیں لے جاؤں گا، بس اتنا بتاتا ہوں کہ جب مضارع پر لن داخل ہوتا ہے تو ہرگز ہرگز کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے. رسول پاک نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. نہیں کتنے گمراہ نماز پڑھ رہے ہیں. حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، گمراہوں کا تو قبضہ ہے. یہ جتنے کٹر پنتھی آتنکوادی سنگٹھن ہے نا، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کو دھرم سے جوڑتے ہیں. ان بیوقوفوں سے پوچھو کہ دھرم میں تو آتنکواد ہوتا ہی نہیں. دھرم تو من کی شانتی کے لیے، آتنکواد کے لیے تھوڑی ہے. جو دھرم آتما کا شدھیکرن کرے، جو دھرم پوترتا دے، جو دھرم مانسکتا میں پوترتا کا سماویش کرے، جو دھرم آپ کی مانوتا کے گنوں کو بڑھائے، وہ دھرم آتنکوادی کیسے ہوگا؟ دیر از اے نو ٹیررزم ان اینی ریلیجن. اسلام میں، ہندوتو میں، سکھ میں، جین میں، بودھ دھرم میں آتنکواد کہاں ہے؟ ابے آتنکواد دھرم میں نہیں ہے، آتنکواد سنگٹھن میں ہے. اچھا بتاؤ، یہ القاعدہ کوئی دھرم ہے یا سنگٹھن ہے؟ طالبان دھرم ہے یا سنگٹھن ہے؟ یہ نکسل وادی دھرم ہے یا سنگٹھن ہے؟ یہ بوڈو دھرم ہے یا سنگٹھن ہے؟ وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سنگٹھن میں ہے تو آتنکوادی ہے، دھرم میں نہیں ہے. دھرم میں تو جگہ ہی نہیں ہے. آتم سمرپن کرو. جب دھرم آپ کو سجدہ کرواتا ہے تو آتنکوادی کیسے بنائے گا؟ تو پھر یہ تو نہیں کہا گیا روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. نہ جانے کتنے روزے دار کاروبار کر رہے ہیں، کیسا کیسا کر رہے ہیں. اچھے بھی ہیں، ہر سمودائے میں اچھے برے ہوتے. کوئی ان آتنکوادیوں کے چکر میں مت پڑیو. آپ پہ اتیاچار ہوتا ہے، ہونے دو، ہم اتیاچاری نہیں بنیں گے. ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم سہ لیں گے. اہل بیت پر کربلا کی دھرتی میں ظلم ہوا، مگر اہل بیت آتنکوادی نہیں بنے. ہم بھی نہیں بنیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ پرتکریا وادی ہو جائے، نہیں ہوں گے. اپنے رب کی مرضی سمجھیں گے، آزمائش سمجھیں گے، امتحان سمجھیں گے. جو حسین نے سمجھا وہ ہم بھی سمجھیں گے. اچھے انسان بنو تب مذہب کے لائق ہو. اچھے انسان ہی نہیں ہو تو دھرم جو ہے پشوؤں کے لیے تھوڑی ہے، انسانوں کے لیے. تو انسان ہے ہی نہیں تو دھرم گھسے گا کہاں؟ پہلے ایک اچھا آدمی بنو، اچھا انسان بنو. پشو پرویرت کو چھوڑو، جانوروں کی نقل بند کرو. جانور کو رشتہ داری معلوم نہیں، تم معلوم کرو. جانور کو اپنی اماں کی پہچان نہیں، تم پہچانو. جانور اپنے پتا کو جانتے ہی نہیں، تم اپنے پتا کو سمجھو. وچار لو کہ مرت ہو نہ مرت سے ڈرو کبھی مرو، پرنتو یوں مرو کہ یاد جو کرے سبھی سبھی یاد کریں، ورگ وشیش نہیں. تو اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ دو بھاری چیزیں چھوڑو، قرآن اور اہل بیت. اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑا، قرآن اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے، تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر ہمت نگر اور اس کے آس پاس کوئی گمراہ ملا تو ہم اسے جھگڑا نہیں کریں گے، ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے.
یہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا؟ صحابہ کرام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، ہر صحابی پر، ہر نبی پر، نبی بڑا ہو یا نبی چھوٹا ہو، نبی کے مقابلے میں آئی ڈونٹ کیئر، میں تو ہر نبی کا غلام۔ ایسے صحابی چھوٹا ہے یا میڈیم ہے یا بڑا ہے، سارے صحابی بڑے کو بڑا سمجھ کے مانیں گے، مگر ہر صحابی کو صحابی سمجھ کے مانیں۔ اوکے؟ تو قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو کیوں نہیں بنایا؟ میرے نبی نے صحابہ کرام کا پریچے دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اصحابی کالنجوم بے یہی میں اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ہدایت کے گائیڈنس کے، کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا اللہ اللہ فی اصحابی، کہا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، کہا میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرو، کہا ساتھی نہیں بنایا، قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، بس اس کی وجہ سنو۔ صحابی کی پریبھاشا یہ ہے جس نے رسول کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، ہی صحابی۔ ہم صحابی کو برا کیوں نہیں کہتے بتاؤ گے؟ صحابی تو اپنے عمل سے بنا ہی نہیں، وہ تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے بنا ہے، وہ تو فیضان نظر رسول ہے۔ عمل سے تو لوگ ولی بنتے ہیں، صحابی تو نہیں بنتے۔ غوث اعظم دیکھیں کتنے عمل والے تھے، صحابی بنے۔ غریب نواز نے کیسا کیسا بلیدان دیا ہے، صحابی بنے۔ عمل سے صحابی نہیں بنتے، عمل سے نبی بھی نہیں بنتا۔ جسے خدا بنائے وہ نبی ہے، جسے نبی بنائے وہ صحابی ہے۔ اب صحابی کی لیمٹ کیا ہے؟ وہ جب تک رسول کو دیکھتا رہے گا، اسلام پر مرتا رہے گا، صحابی ہے۔ اب رسول نے سوچا اگر صحابہ کو میں ساتھی بناتا ہوں تو جب تک میں ہوں صحابہ ہیں، اور قرآن کا ساتھی ہے، لیکن دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا، چشم عالم سے چھپ جاؤں گا، تو صحابی بننا بند ہو جائے گا۔ اب جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صرف گھٹنا ہی رہے گا۔ 60 برس میں آدھے صحابہ کا انتقال ہو جائے گا، 100 برس میں 90% صحابہ کا انتقال ہو جائے گا، 200 سال کے بعد ایک بھی صحابی نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کا ساتھی میں نے صحابہ کو بنایا تو قرآن کا ساتھی 200 سال تک ہی تو رہے گا، بعد میں قرآن پھر اکیلا ہو جائے گا۔ لہذا صحابہ کی عظمتیں تسلیم، مگر قرآن کا ساتھی وہ بنے گا کہ نہ قرآن قیامت تک کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کو قیامت تک کوئی ختم کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ تو میرے اہل بیت قیامت تک قرآن کے ساتھی رہیں گے۔ قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ فرما دیا۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب علی و قرآن جہاں ہے، اسلام اس کے ساتھ۔ یزید آیا چلا گیا مگر اہل بیت رہے، مروان آیا چلا گیا مگر اہل بیت رہے، اس کے لڑکے عبد الملک ہشام آئے چلے گئے مگر اہل بیت رہے۔
یزید گیا، امام حسن امام حسین شہید ہوئے، تو امام زین العابدین قرآن ساتھ، قرآن کے ساتھی، امام محمد باقر قرآن کے ساتھ، قرآن چل رہا ہے، نسل رسول بھی چل رہی ہے، قرآن کا نور پھیل رہا ہے، رسول کا نسل نور بھی ساتھ میں ہے۔ قاسمین میں قرآن کا ساتھی، کربلا میں قرآن کا ساتھی، بغداد میں قرآن کا ساتھی، اجمیر میں قرآن کا ساتھی، کلیر میں قرآن کا ساتھی، ٹھٹھوچا میں قرآن کا ساتھی، احمد آباد میں قرآن کا ساتھی۔ نسلیں بدلتی گئیں، اہل بیت آتے گئے، کبھی اس اہل بیت کا نام نقی تھا، کبھی تقی تھا، کبھی عسکری تھا، کبھی اس کا نام عبد القادر جیلانی تھا، کبھی اس کا نام بایزید بستامی تھا۔ نام بدلتا گیا، نام بدلتا گیا، سلسلہ جاری رہا۔ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ کل جسے وجیہ الدین کہتے ہیں، آج اس کا شہزادہ موجود ہے۔ کل جسے محدث اعظم کہتے تھے، اس کا بیٹا شیخ الاسلام موجود ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے مدنی قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں، قرآن مدنی کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تو تفسیر اشرفی نے گواہی دی، قرآن مدنی کے ساتھ ہے، مدنی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اگر کسی کو ٹکر میں آنا ہے تو قرآن کا ساتھی بن کے آ۔ بابا دادا کا نعرہ بعد میں لگانا، قرآن کا ساتھی بن کے آ۔ اور یہ کیسا ساتھی ہے، بیٹھ جائے تو بیٹھنے میں فیضان، قلم اٹھائے تو قلم میں فیضان، اور تنظیم بنائے شیخ الاسلام ٹرسٹ کو تنظیم کا فیضان۔ وہ آپ کو دے کے جا رہا ہے، دیتا رہا ماضی میں، دے رہا ہے آج بھی، دیتا رہے گا مستقبل میں۔ نہ مدنی کا نام، نہ مدنی کا رنگ، نہ مدنی کا روح، نہ مدنی کی حیثیت، نہ مدنی کا اسٹیٹس، نہ مدنی کی اکیڈمک لائف، نہ مدنی جیسا تفقہ، نہ مدنی جیسا حدیث داں، نہ مدنی جیسا شریعت والا، طریقت والا، معرفت والا، حقیقت والا۔ لوگ چلے جاتے ہیں صرف کچھ نہیں چھوڑتے، کچھ جاتے ہیں کتابیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں تو اپنی زندہ قوم کو ایک ایسی تنظیم دے کے جاتے ہیں کہ تم اسی میں آؤ، ایک رہو، نیک رہو۔ فاطمہ زہرا کا خاندان امام حسن اور امام حسین سے چل کر اس اسٹیج تک ہے۔ یزید دمشق میں اولاد نہیں ملتی، حسین کی اولاد گجرات میں ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، اولاد حضور مخدوم سلمہ، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ بک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے، یہ نہیں ہے تو رسم بیعت کا۔ بکو مدنی دربار میں اور گھومو کسی بازار میں۔ اس لیے سنی مسلمانوں مایوس مت ہو، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، گورے آئے چلے گئے، کالے بھی چلے جائیں گے، یہ آواگمن کا معاملہ ہے، آؤ جاؤ، پر نسل رسول تب بھی تھی، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس لیے سرکار یہ جملہ میں آپ کو نظر کرتا ہوں کہ جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، آقا تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام